السلام علیکم دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جناب جی 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ اللہ پاک نے جب ان کو حکمرانی دی تو جناب انہوں نے اپنے اچھے طریقے سے حکمرانی کو نبھانے کا یہ حلف لیا کہ جب تک لوگ بھوکے رہیں گے تو میں بھی بھوکا رہوں گا، جب لوگ پرانے کپڑے پہنیں گے تو میں بھی پرانے کپڑے پہنوں گا۔ آج کے حکمران نہیں جناب کہ لوگ بھوک میں مر رہے ہیں اور خود اچھے پروٹوکول 20 گاڑیوں کے 50 گاڑیوں کے جناب نہیں، ایسا نہیں تھا جناب۔ آپ ایک ایسی اللہ پاک کی شخصیت تھی کہ پھاٹے پرانے کپڑے پہن کر آپ حکمرانی کرتے تھے اور جناب دورے کرتے تھے ملکوں کے۔ اللہ پاک نے ان کو حکمرانی کا تاج سر پہ رکھا تھا جناب، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا اور جناب ایک مرتبہ ممبر پہ کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطاب کر رہے تھے اور ایک شخص کھڑا ہو گیا اور آپ کو کہنے لگا چپ ہو جاؤ عمر، بند کرو یہ اپنا خطاب، یہ جو کرتا پہنا ہے سب سے پہلے اس کا حساب دو۔ اور جناب آپ چپ ہو گئے اور آپ اپنے بیٹے کو کہنے لگے بیٹے کھڑے ہو کر کے اس کرتے کا جواب دو اس شخص کو۔ اور جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے اور جناب انہوں نے بتایا بیت المال میں جب کچھ کپڑے آئے تھے، کچھ چادریں آئی تھی تو جناب سب میں ایک چادر کو تقسیم کیا گیا تھا، اس میں سے ایک چادر میرے بابا کے حصے میں آئی تھی اور ایک میرے حصے میں آئی تھی، تو جناب اسی وجہ سے میرے باپ نے نیا کرتا سلوا لیا۔ اور وہ شخص کہنے لگا اب تو بات آگے سے ہی بڑھ گئی جناب، وہ چادر ایک میرے حصے میں بھی آئی تھی اور میں درزی کے پاس گیا، اس چادر سے میرے قمیض نہیں بنی اور یہ تو ہم سے صحت مند اور موٹا لمبا ہے جناب، ہم 5 فٹ کے ہیں اور یہ 6 فٹ سے بھی زیادہ کا جوان ہے، تو اس کی کیسے اس چادر سے قمیض بن گئی، کرتا بن گیا۔ تو جناب آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے سے کہنے لگے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگے اس کا بھی جواب انہیں دو۔ اور جناب حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہو کر کے اس شخص کا یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ جب بیت المال میں مال آیا، چادریں آئیں، تقسیم ہوئی لوگوں میں، ایک میرے حصے میں بھی آئی اور جناب میں نے سوچا میرے باپ نے پھٹا پرانا کپڑا پہنا ہوا ہے، پھٹا ہوا کرتا پہنا ہوا ہے اور میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی اور جناب اس وجہ سے انہوں نے ان دونوں چادروں کو اکٹھا کر کے اپنا ایک کرتا سلوا لیا۔ تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے کہنے لگے اجازت ہو تو اب میں خطبہ دے سکتا ہوں، اور وہ شخص کہتا ہے جی آپ مومنین آپ دے سکتے ہیں خطبہ، میں لوگوں کے سامنے یہ بات اس لیے کر رہا تھا تاکہ لوگوں کے دل میں کوئی آپ کے بارے میں بے ایمانی یا ایسی کوئی بات نہ ہو کہ لوگ کھڑے ہو کر کے آپ کی طرف انگلی اٹھائیں، ہم تو بلکہ اللہ پاک کا شکر گزارتے ہیں، اللہ پاک نے آپ جیسا ہمیں حکمران عطا کیا ہے، تو جناب ہمیں آپ پہ فخر ہے کہ بیت المال سے آپ نے ایک پیسے کی ایک ٹکے تک کی آپ نے ہیرا پھیری نہیں کی، ہمیں اس چیز کا بہت فخر ہے۔ تو جناب آپ اپنا خطبہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو جناب اسی طرح اللہ پاک آج کے وقت میں ہمیں بھی ملک پاکستان میں کوئی اچھا حکمران عطا کر دے تو ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے۔ جناب لوگ باتیں کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، جناب ویسا آج تک کسی نے کوئی کام کر کے نہیں دکھایا، جناب ایمان کی کمزوری ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور جناب ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ السلام علیکم۔